دلدادہ، انشے سیریل، 30واں انشاء، شارق علی۔ گھنٹی بجی اور پھول بند پرائمری اسکول کے بے چھت اور کچی پکی دیواروں والے کمروں سے بچے شور مچاتے ہوئے نکلے اور پلک جھپکتے تتر بتر ہو گئے اور عمارت بھوت بنگلہ لگنے لگی۔ یعنی آپا، بابل اور میں نے استانی صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور اجازت لی۔ قصباتی تعلیم کی صورتحال پر بلاگ لکھنے کے لیے یعنی آپا کا یہاں ایک دن گزارنا ضروری تھا۔ بابل نے اسی اسکول سے پرائمری پاس کی تھی اور استانی صاحبہ سے اجازت کا ذریعہ وہی ثابت ہوا تھا۔ گھر پہنچے تو دادا جی اور انکل برآمدے میں چائے اور بسکٹ سامنے رکھے گویا ہمارے ہی منتظر تھے۔ موضوع تعلیمی پسماندگی ہو تو یعنی آپا جذباتی ہو ہی جاتی ہیں۔ تقریری انداز میں بولی، تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق، پرورش کی بنیادی ضرورت ہے، جیسے غذا، لباس، گھر، خاندان اور پیار۔ میں نے شرارت بھری سنجیدگی سے آگ مزید بھڑکائی۔ میں تو قائل ہوں، لیکن ان دوستوں کو کیا سمجھاؤں جو پوچھتے ہیں تعلیم کا فائدہ؟ دادا جی بولے، تعلیم نہ ہو تو زندگی اور دنیا ادھوری تصویریں ہیں ممدو میاں۔ ذہن کی کھڑکی کھلے تو حقیقی منظر اور تازہ ہوا سے ملاقات ہوتی ہے۔ تمہارے دوست شاید روایتی تعلیم کے گھسے پٹے طریقوں سے بیزار ہیں۔ انکل بولے، بر صغیر کا موجودہ نظام 300 سال پہلے انگریز سامراج نے مرتب کیا تھا۔ اسے بابو اور کالے صاحب درکار تھے جو راج قائم رکھنے میں مددگار ہو سکیں، چھوٹے بڑے کل پرزے جو لکھنا، پڑھنا اور بنیادی حساب جانتے ہوں اور بآسانی ایک علاقے کی بیوروکریسی مشین سے دوسری مشین پر منتقل کیے جا سکتے ہوں۔ فیصلہ سازی، روشن خیالی، تخلیقی قوت اور مستقبل کی منصوبہ بندی کی صلاحیت بالکل غیر ضروری تھی۔ سانچہ اتنا مضبوط تھا کہ آج بھی ویسے ہی پرزے تیار ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو ناقص مال۔ یعنی آپا بولی، آج کی دنیا ایک انقلاب آفرین دنیا ہے۔ سستی دستی کمپیوٹر ڈیوائسز تک رسائی بہت جلد عام ہونے کو ہے۔ لکڑی کی تختیوں کی طرح یہ عنقریب سب طالب علموں کے ہاتھ میں ہوں گی۔ لکھنا، پڑھنا اور حساب کی گتھیاں سلجھانا، مختلف زبانیں جاننا، دلچسپ ویڈیو گیمز کی مدد سے بآسانی سیکھا جا سکے گا۔ اسکولوں، دفتروں، بازاروں، ہسپتالوں کی شکل اور کام کرنے کے طریقوں میں ایسی انقلابی تبدیلیاں رونما ہوں گی جنہیں کوئی سامراجیت نہ روک سکے گی۔ آنے والا کل تخلیقی صلاحیتوں کی فتح اور ذہن کی آزادی کا زمانہ ہوگا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔